اب وہ وقت آیا جب اس دنیا کی تقدیر بدل جانی تھی۔ اس امت کو ایک نبی ملنے والا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا وقت آیا۔ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ عرب کی اور بھی خواتین حضرت عبداللہ سے شادی کے لیے خواہشمند تھیں، لیکن حضرت عبداللہ ایک پاک دامن اور شریف آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کی خواہش کے مطابق حضرت آمنہ سے شادی کی۔ حضرت آمنہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی بیٹی تھیں۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ساتھ شادی کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت کعبے کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ حیران کن طور پر یہ ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل کی بہن نے ان سے یہ سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی ورقہ بن نوفل کی بہن نے حضرت عبداللہ کے چہرے پر نبوت کا نور دیکھا تو فوراً یہ بات اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے والد ہوں گے۔ ورقہ بن نوفل کی بہن نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر حضرت عبداللہ نے جواب دیا اور کہا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں اور ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا اور نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھیں۔ Now the miracle started۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو انسانی شکل میں تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت سونے اور جاگنے کی درمیانی حالت میں تھی۔ عام طور پر اس حالت کو غنودگی کہا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کے سردار نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اور اس کے بعد وہ اس وقت آیا جب آپ پیدا ہونے والے تھے، اور اس مرتبہ اس کے حیران کن الفاظ یہ تھے تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے، جس کا مطلب ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں بھی ان کا نام احمد ہے، لیکن قرآن میں ان کا نام محمد آیا ہے۔ حیران کن طور پر حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا، شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا۔ امام زہری فرماتے ہیں حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا تو انہوں نے دیکھا کہ ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ ایک دفعہ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی تھی کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ کا انتقال کچھ یوں ہوا کہ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے۔ اسی دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹ رہے تھے کہ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنی ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھیں۔ حضرت عبداللہ اس جگہ 1 مہینے تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے۔ انہیں یہیں دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا تو عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنی ننیال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔
مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کے وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے۔